ممبر سے اپنا حق ادا کر رہے ہیں. ہم سن کے تو حق ادا کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم پہ بھی قبلہ کا بہت حق ہوگا. نعرہ حیدری. ان پر درود اگر اس نسبت سے پڑھوانا ہے تو آل اللہ کہا کرو، آل اللہ نہیں. توجہ ہے، بات شروع کر دوں. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِينَ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وہی تو اللہ ہے جس نے مومنین کے دلوں میں خاص سکینہ کو نازل کیا. اللہ اکبر. میں روزانہ نئے سرے سے جو آیت پڑھتا ہوں صرف اس لیے نہیں کہ وہی جملے پھر دوہرا دوں، اس میں بھی کچھ نیا مقصد پوشیدہ ہوتا ہے. کہاں نازل کیا؟ فی قلوب المومنین، مومنین کے دلوں میں. اب ایک فیصلہ تو ظہیر بھائی یہ کرنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے انزلہ، میں نے نازل کیا. مولوی کہتا ہے پیدا ہوئے. پہلے یہ فیصلہ آپ نے کر کے رکھنا ہے کہ کس کی مانے، اور پھر سر اٹھاؤ. پہلے سینے سے ہی پہاڑ ڈالنے لگا ہوں تمہاری جولی میں. نقوی صاحب، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انزل علی قلوب المومنین، مومنین کے دلوں پر. فی قلوب المومنین، مومنین کے دلوں میں. دلوں پر اور دلوں میں فرق جو ہے بتاؤں. سورہ شعراء، کون سا سورہ؟ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اے میرے حبیب، جبریل نے قرآن آپ کے دل پر اتارا. چلے گئے ہو؟ قرآن ہاشمی رسول کے دل میں نہیں اترا، دل پر اترا. اب ڈاکٹر سلمان ایک جملہ کہنے چلا ہوں، پتہ نہیں خریدار کتنے نکلیں گے، تماشائی کتنے. اسی اللہ نے علی حسین نصیر شاہ رسول سے کہا شب معراج، پردہ توحید کے باہر، انی اطالع علی سرائر قلبک فلم اجد فیہ الا علی. میں نے تیرے دل کو ٹٹول کے دیکھا، میں نے تیرے دل میں سوائے علی کے کچھ نہیں پایا. چلو قرآن رسول کے، قمر زیدی دل پر، علی رسول کے دل میں، سکینہ مومنین کے دل میں. جاگنا. سورہ مجادلہ، کون سا سورہ؟ مومنین کی بات کرتے ہوئے ظہیر بھائی اللہ ارشاد فرما رہا ہے اولئک.
پہلے سکندر خان نشانیاں یہ بتائیں، لا تجد قوم یؤمنون باللہ، اے رسول ایسی ایک قوم بھی تو نہیں پائے گا جو اللہ اور آخرت تک پہ ایمان بھی رکھتی ہو، پھر رسول اور خدا کے دشمنوں سے محبت بھی کرے، چاہے وہ محبت کرنے والے ان کے باپ دادا ہوں، بیٹے ہوں، رشتہ دار ہوں، ان سے محبت نہیں کرتے۔ آگے صلہ دے رہا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں میں نے خود ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا۔ کاش میرے سامنے اس وقت علماء ہوتے، پھر میں الا اور فی کی جوہری بحث چھیڑتا۔ بہرحال اتنا تو بچے بھی سمجھ جاتے ہیں، کاغذ پر لکھا جاتا ہے یا کاغذ میں لکھا جاتا ہے؟ کاغذ پر ہوتا ہے نا، تو اللہ کو تو کہنا چاہیے تھا میں نے ان کے دلوں پر لکھا۔ اللہ کہتا ہے فی قلوبہم، میں نے ان کے دلوں میں لکھا۔ اب یہ تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ ایمان کون ہے، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، ٹھیک ہے ایمان علی ہے، اللہ کہتا ہے فی قلوبہم۔ میں اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب میں شاہد خان ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں، پہاڑ سے بڑا تحفہ ہے سنبھالنا۔ علی بھی دل میں، علی مومن کے دل میں، سکینہ مومن کے دل میں، مومن سکینہ کی پناہ میں، سکینہ علی کی نگرانی میں، خاص سکینہ کو مومنین کے دلوں میں نازل کیا۔ یزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ مزید ایمان بڑھ جائے۔ اور زمین و آسمان کے لشکر اللہ کے لیے ہیں، وہ صاحب علم بھی ہے، وہ صاحب حکمت بھی ہے، اور ایسا اس نے اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں مومن عورتوں کو ان جنتوں میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اور اللہ کے نزدیک یہی عظیم کامیابی ہے۔ اور یہ کام میں نے اس لیے بھی کیا ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کو عذاب بھی کروں۔ پیچھے عمل ایک ہے، کام ایک ہے، کیا؟ انزل السکینۃ، ایک خاص سکینہ کو، الف لام، ہاں خاص سکینہ کو نازل کیا مومنین کے دلوں میں، تاکہ مومنین اور مومنات کو جنت میں داخل کروں۔ اور دوسرا یہ مقصد ہے وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، منافق مردوں منافق عورتوں کو عذاب دوں، سار اٹھانا، وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، مشرک مردوں کو مشرک عورتوں کو بھی عذاب دوں۔ اور لاہور والوں یہ سوچنا بھی صحیح، منافقت کو اتنا بڑا جرم تو ہے کہ اللہ نے مشرک کو بعد میں گنا، منافق کو پہلے جگا کے رکھیے گا۔ مشرک کو بعد میں گنا، منافق کو پہلے، مشرکہ کو بعد میں، منافقہ کو پہلے۔ ہیں کیوں پالنے والے ان پہ اتنا غضبناک کیوں ہوتا ہے؟ کاذبین باللہ ظن السوء، یہ اللہ پر بدگمانی کرتے ہیں۔ وجہ چلے گئے، الظانین باللہ ظن السوء، یہ اللہ پر بدگمانی کرتے ہیں۔ اور جب میں ظہیر بھائی کو تو اہل بیت کی ورق گردانی کرتا ہوں تو تیرے مولا کاظم نے فرمایا مَظَّنُّ أَشَدُّ من الظن الذي ان يظن العبد قبض اللہ علی العلم والقدرت، فرمایا اس سے بڑی بدگمانی اللہ پہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ نے علم اور قدرت پہ خود قبضہ کر رکھا ہے، آگے کسی کو دیا نہیں۔ اللہ ہے تو اب ہر بندہ اپنے آئینہ ضمیر میں، شاہد خان ہر بندے کو چاہیے وہ صحن دل کو ٹٹولے کہ کہیں تم میں سے بھی تو کوئی اس بدگمانی کا شکار تو نہیں کہ ہم جہاں علی کو مان رہے ہیں وہاں سکینہ کو کیسے مانے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ نہیں، اس کے لیے میں
कमर दे दी आसान नुस्खा बता देता हूं इस जन को भगाने का। जो अल्लाह अली से इतना प्यार करता है कि उसके घोड़े की अदाओं पर 5-5 कसमें कुरान में खाता है, अजल सर से गुजर गई है। जो अल्लाह की सवारी की कसमें खाए, कहां अली की सवारी, कहां अली की प्यारी। आओ आओ एक कदर मुश्तरक दिखाऊं। 3 रातें बड़ी फातिमा की कदर मुश्तरक बताता रहा, आज अली के साथ बताऊं कदर मुश्तरक। अली है रसूल से छोटा, सिर्फ उम्र में नहीं, मनसब में, ओहदे में, हुज्जियत में। रसूल अली पर भी हुज्जत, अली खुदाई का मौला, रसूल अली का भी मौला। लेकिन ये भी हमने देखा खान साहब, ये मंजर देखा और हुक्म खुदा से देखा। ये भी सूरह शोरा में है, वक़्फ़िज़ जनाहका लिमन इत्तबाअका मिनल मोमिनीन। जिसने मोमिनीन से पहले तेरी इत्तिबा की ली है उसके लिए कंधा झुका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। है झुका, जो नहीं बोले हो, झुकाना कंधा अली के लिए, रसूल का। हाँ, और एक शाहिद खान सानी अली है, सिर्फ सूरत में अली नहीं, सीरत में भी अली है। गो नाम अली नहीं, अली जैसा है, जैसे अली का अल्लाह नाम नहीं मगर उस जैसा है। और इसमें घबराहट वाली कोई बात नहीं लाहौर वालों, अक्स जुल अक्स जैसा होता है। इसीलिए तो वजहुल्लाह इनुल्लाह लिसानुल्लाह यदुल्लाह पढ़ा हुआ हूं, मेरी मदद करते रहना। कौन है ये? अब्बास है। हाँ, यानी जिसके बारे में ज़बान इमामत ये कहे। डॉक्टर सलमान तेरे मौला सज्जाद का सिकंदर खान ये फरमान है कि अल्लाह को 13वां इमाम बनाना मकसूद होता तो सिवाय मेरे चचा अब्बास के कोई नहीं था। तो मालूम होता कि इमामत के सारे तकाजे बदरजा अतम जम थे अब्बास की जात में है। सिर्फ शुजात जुमला आ गया सही जैदी, पढ़ता चलूं, पिछला महला नहीं चाहता। अच्छा, क्योंकि ये जो करबला का वाकया ये हादसा नहीं, ये हुसैन और खुदा का तय शुदा मुआहदा है। एक एक जुज, एक एक तफसील तय। हुसैन ने अपने हमराहियों के नाम लिखवाए, उनके हसब, उनके नसब, उनके कबीले, उनकी उम्रें, रंग। हुसैन बोलता रहा, कातिब तकदीर लिखता रहा। हुसैन बोला लिख अब्बास इब्ने अली। सन्नाटा हाशमी छा गया वहां। जैने का मालिक खामोशी क्यों है? लिखते हैं ये भी लड़ेगा। अब चूंकि जहां खरीदार हूं वहां जिन्स छुपाना गुनाह। हाँ, जिन्स नहीं छुपा रहा, कुव्वत खरीद रखते हो और यकीन रखते हो, संभालना, खरीदना। अब्बास अपने दौर का अली है हर जिहत में। इसीलिए जहीर भाई अब्बास और नजफ के अदद बराबर हैं। नजफ के अदद भी 133, अब्बास के भी 133, क्योंकि दोनों में अली छुपा हुआ है। और आओ एक आधे मिनट में ही वो मोती तुम्हारी आगोश में। हाँ, अब देखो कौसे नुज़ूली और सऊदी के करिश्मे क्या हैं। एक मौके पे देखा रसूल ने कंधा झुकाया अली के सामने, एक दफा सानी अली ने झुकाया सकीना के सामने।
جھکانا ہے کب؟ نہیں ابھی بات کہاں، ابھی بات آگے ہے. ہاں اسی لیے تو مجھے عوام سے نہیں علماء سے شکایت رہتی ہے شاید ہر وقت، جن کا منصب ہے کیوں آنکھوں پہ اندھی این کے لگا لی ہیں. نہیں اس بات کا کسی کو نہیں پتا، یا آج لکھی گئی ہے کتابوں میں، تمہیں بھی ہر شخص جانتا ہے کہ سکینہ کے سامنے عباس نے کندھا چکایا کہ اگر تم مشکیزہ پہنا دو مجھے حسین روکے گا نہیں. میں جان کے رک گیا ہوں کہ اپنے جذبات پہ قابو پالو. ہاں ابھی بہت کچھ کہنا ہے مجھے. ہاں کیونکہ مولا اجازت نہیں دے رہے تھے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کون تل علامت عسکری، تو اکیلا میرے لشکر کے برابر ہے، نہیں اجازت اسی ذات کے پاس آیا کندھا چکایا. آپ اگر پہنا تو مشکیزہ نہیں روکے گی امامت. نہیں اب میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ قابو پالو جذبات کو تاکہ جو اگلا جملہ ہے اسے خریدنے کی صلاحیت بحال ہو جائے. حسین وہ ہے جو کہہ دے پھر وہ بھی نہیں کہتا. بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ پلے بڑی بات پچھلے والے والوں. حسین جو کر دے پھر وہ بھی نہیں کرتا. نبوت کہتی رہے لوح پہ نہیں لکھے، تقدیر نہیں چاہتی. حسین کہتا ہے 1 دیا 2 دیے 3 دیے 4 دیے. اللہ اکبر. جہاں حسین کچھ کرنے پہ آ جائے وہ فیصلہ واپس لے لیتا ہے. میرا علم اتنا نہیں ہے، یہ ہاتھ کھڑے ہیں، نہیں ہے میرا اتنا علم، نہ میرا اتنا جگر، نہ میرا وہ کلیجہ، نہ میری وہ بساط، نہ میری زبان میں وہ قوت کہ میں کچھ کہہ سکوں. لیکن جو حقیقت ہے وہ تو کہے بنا چارہ ہی نہیں. حسین جو کر دے وہ فیصلہ واپس لیتا ہے، اور سکینہ جو کر دے حسین اپنا فیصلہ واپس لے لیتا ہے. کیا گوہر یکتا ہے سکینہ. اچھا منہ سے لفظ ایسا نکل گیا ہاشمی کہ حقیقت یوں زن سے سامنے آئی. آنا اسے کم از کم 20 منٹ پہلے چاہیے تھا. چلو اب آئی ہے ٹھیک ہے. ہاں جب دینے والا بخل نہیں کرتا مجھے آپ تک پہنچانے میں کیسا بخل. ہاں بعد میں سمجھ میں آ جائے گی ڈاکٹر سلمان کہ گوہر یکتا میں نے کہا نا تو اسی سے بات سامنے آئی. جناب رباب سلام اللہ علیہ لیکن کچھ منٹ لگ جائیں گے یہ سوچ لو. کسی کو جلدی تو نہیں ہے نا گھر جانے کی. اچھا جب بی بی یہ لفظ ہیں کہ ڈولی آئی، کیونکہ ہم اپنے معاشرے پر پرکھتے ہیں نا، ہم پتہ نہیں کیا نظام ہوتا تھا. ہاں ہاں وہ میرے علم کی وہ سد سے باہر ہے. پر تشریف لائیں جب صحن ولایت میں تو سلطان کربلا سے بی بی نے کہا کہ یا مولا یبن رسول اللہ لما کنت فی بیت ابی رأیت فی المنام
جب میں اپنے بابا کے گھر میں تھی نا، میں نے ایک خواب دیکھا تھا، دل نہیں چاہ رہا تو کل کے لیے ادھار کرتا ہوں۔ ہاں، یہ تو موضوع ایسا ہے سعید زیدی کہ جہاں جملہ بھی پڑھنے والا بچاتا ہے کہ چلو کچھ کل کام چل جائے گا، لیکن میں تو نہیں، میں چاہتا ہوں اور بھی لے لو، اور بھی لے لو، اور بھی لے لو۔ جب میں اپنے میکے میں تھی تو میں نے خواب دیکھا، کیا؟ انی ادورو فی الجنت وخلفی وصائف حصان الوجوہ، میں جنت کی سیر کر رہی ہوں، میرے پیچھے نورانی چہروں والی کنیزیں چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جاءت وصیفتن، ایک نوری چہرے والی کنیز بھاگی بھاگی آئی، مجھے جھک کے ادب سے سلام کیا اور کہا عجیب طاہرہ، طاہرہ بی بی کے دربار میں حاضری دو۔ میں چل پڑی، اذا انا بے امرأۃ جلیلۃ جالسۃ علی سریر من نور وحولہ نور لا تطیق بہ البصر، میں کہا ایک جلیل القدر بی بی نور کے تخت پہ تشریف فرما ہے، اس کے گرد نور کا حالہ ہے، نظر کو طاقت نہیں کہ اس کے چہرے کی طرف اٹھ سکے۔ یہ حسین کا حرم کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مقدرہ معظمہ پردہ بھی کہہ رہی ہے کہ نگاہ کی قدرت ہی نہیں کہ چہرے کی طرف اٹھ سکے۔ فلما بصرت بھی رحبت بھی، مجھے جب دیکھا تو اس مخدومہ نے فرمایا مرحبا، جی آیا نو۔ اللہ وَأَجْلَسَتْنِي عَلَى السَّرِيرِ، میں جاؤں نے بھی ایسا رہا، اس بی بی نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنے پاس تخت پہ بائیں طرف بٹھایا۔ یہ بائیں طرف کے راز پر ایک جملہ شاید خان، میں بڑے قبلہ کی زندگی کی بات ہے، پڑھ رہا تھا تفسیر، تو اس میں نے پڑھا کہ سرکار رسالت معاف فرماتے ہیں کہ شب معراج جب میں نے انبیاء کو نماز پڑھائی، سلام کے بعد میں نے فلتفت عن یمینی، میں دائیں مڑا، اذا بجدی ابراہیم، میری اپنے دادا ابراہیم پہ نظر پڑی، ثم التفت عن یساری، پھر میں بائیں مڑا، فاذا باخی علی، میری بھائی علی پہ نظر پڑی۔ میں نے پڑھا، لڑک پن تھا، کتاب لے کے میں دوڑا قبلہ کے پاس، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہے؟ یہ میں اپنے قبلہ کا بھی کبھی کوئی جملہ پڑھتا ہوں تو انہی کے حوالے سے، حالانکہ ان کا وارث ہوں میں، میرا ہی حق ہے، ہاں، لیکن ہاضمے کی داد دینی چاہیے ان کو جو مجھے ہی سناتے ہیں مجھ کو۔ ہاں، اور پھر سینے پہ ہاتھ مار مار کے کہاں سے ہم موتی تلاش کر کے لائے۔ انہوں نے دیکھا، میں نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت ابراہیم ٹھیک ہے بڑے معزز ہیں، وہ رسول کی دائیں طرف، میرا مولا بائیں طرف، اور بالکل شاہد خان جو انہوں نے جملہ بولا، مجھے کہتے ہو جھلیا دل کس طرف ہوتا ہے؟ یعنی اب اس مخدومہ نے بائیں طرف جناب رباب کو جگہ دے کے زمانے کو بتا دیا کہ اگر سکینہ تمہارے دلوں میں رہتی ہے تو یہ میرے دل میں میرا خیال ہے تم تھک گئے ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، مجھے باتیں کرتے رہی، تلاتے فونی مجھے بہلاتی رہی،
قانت بجانب الایمن تاج من نور، بی بی کی دائیں طرف ایک نوری تاج پڑا تھا. اخذت ووضعت علی راسی، بی بی نے وہ اپنے پاکیزہ ہاتھوں سے تاج اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دیا. اور فرمایا بارک اللہ لک یا ام الدرتین، اس وجہ سے ادھر میں پلٹا ہوں اور مجھے کہا برکت دے تجھے اللہ، مبارک کرے تجھے خدا، اے دو گوہروں کی ماں، اے دو موتیوں کی، دو گوہروں کی ماں. کہتے مولا میں نے خواب میں کہا لستو متزوجن یا سیدتی، بی بی میں تو شادی شدہ ہی نہیں ہوں، آپ کیا فرما رہی ہیں اور آپ کون ہیں، یہ راز کیا ہے؟ قالت انا فاطمہ بنت رسول اللہ، میں رسول کی بیٹی ہوں. یجیکم عند الصباح رسول ابن رسول اللہ، عجیب ہی ہے، ولا تردی ہے. کل صبح میرے بیٹے حسین کا قاصد آئے گا شادی کا پیغام لے کے، خالی نہیں بھیجنا. جس کی شادی کے پیغام شاید خان زبان بے زبانی سے قمر زیدی اللہ نے دیے ہوں، وہ جنت میں بیٹھ کے رباب کا رشتہ طے کر رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ثم البستنی الکسا، ایک جملہ سعید بھائی میں کہنے لگا ہوں اور اسی پر میں نے فیصلہ کرنا ہے، سمیٹ لینے کا یا بات پوری کرنے کا. ہاں یہ خریدا گیا تو بات پوری، ورنہ زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں ممبر پہ، آج تک اگر اس بات نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی کہ الٹ مجھے اگل مجھے، تو آئندہ بھی کوئی تکلیف نہیں دے گی انشاءاللہ، گھبرانے والی بات ہی کوئی نہیں. ہاں میں دیکھتا ہوں. ثم البستنی الکسا من کل خیتہ یسطع نورا لا یطیق بہ النظر. ثم البستنی الکسا، پھر اس بی بی نے مجھے ایک چادر اڑھائی. لاہور والوں کچھ پلے پڑا، جس بی بی سے بابا چادر مانگے. اور یہاں لفظ بھی کسا کے ہیں، البستنی الکسا، کسا جس سے بابا کہے ایتینی بالکسا، جسے بابا کہے مجھے کسا اڑھا، وہ سکینہ کی ماں کو بن مانگے اڑھا رہی ہے. کل خیتہ یسطع نورا، اور مولا اس چادر کے ہر ریشے سے اتنا نور نکل رہا تھا. لا یطیق بہ النظر، نظریں چندھیا رہی تھیں. ثم آتتنی جوہرا یشبہ الیاقوت ولکن کان احسن منہ لونا.
وَأَضْوَى مِنْهُ زَوْءًا، پھر اس بی بی نے مجھے ایک گوہر، ایک موتی قسم کی چیز دی، یشبہ الیاقوت، شباہت یاقوت کی تھی، لیکن رنگت اس سے حسین ترین، کانا احسن منہا لونن، رنگ میں اس سے حسین نہیں، احسن، اور روشنی میں اس سے کہیں نورانی۔ یہ دو چیزیں مجھے دے کے جاگنا خدا کے لیے۔ ہاں، میں نے اسی لیے پہلے پوچھا تھا کہ کچھ منٹ لگ سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں مجھے دیکھ کر کہا فَحْفَظِيهُمَا حَوْضَوْنِ ذَخِيرَتَوْنِ لَكَ فِي الْمَحْشَرِ، رب آپ دونوں چیزوں کی حفاظت کرنا، یہ دونوں چیزیں ذخیرہ ہیں، قیامت کے دن کام آئیں گے۔ خزانے ذخیرتان لَكَ فِي الْمَحْشَرِ، یہ محشر میں تیرا دونوں چیزیں ذخیرہ ہیں۔ فَانْتَبَهْتُ، مولا میری آنکھ کھل گئی۔ قصصت رؤیایا علی امی، میں نے اپنی ماں کو بلایا، اماں جان میں نے یہ عجیب خواب دیکھا، رسول کی بیٹی نے مجھے نورانی تخت پہ بٹھایا، میرے سر پہ تاج رکھا، مجھے نورانی چادر عطا کی، مجھے ایک گوہر دیا۔ اللہ اکبر، فرماتی ہے واللہ ما اتیت علی آخر القصۃ اذا دق الباب، ابھی میں آخری لفظوں پہ پہنچی تھی، دروازہ بجا، میرا بابا گیا، راجع یتحلل وجہ فرن، تھوڑی دیر کے بعد آیا، میرے بابا کا چہرہ گلاب کی طرح کھلا کھلا، کہتا ہے بالباب رسول و ابن رسول اللہ۔ یہ بات ابھی میں آخری لفظ بتا ہی رہی تھی اپنی ماں کو کہ دروازہ بجا، تھوڑی دیر میرا بابا آیا کہ اللہ کے رسول کے بیٹے کا قاصد دروازے پہ تیری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوا ہے۔ مولا یہ خواب تو پورا بھی ہو گیا، میری سمجھ میں بھی آ گیا، دو باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں، وہ چادر کیا ہے، وہ گوہر کیا ہے، چہرے لے کے مت بیٹھ، چہرے کھلے کھلے رکھا کرو۔ حسین، یہ تو جانتے ہو کہ غضنفر حرفوں کا ضامن ہے، آج تک غضنفر کی پیٹھ پیچھے شاہد خان آئیں بائیں شائیں کرنے والے تو لا تعداد، یہ شاہد خان گواہ ہے، یہاں نہیں، ایران میں، عراق میں، شام میں، وہاں جا کے حرموں میں بڑے بڑے پہاڑوں کو میں نے چیلنج کیے، بولتی بند رہی یا نہیں، موجودگی میں کوئی نہیں بولا، جب میں چلا جاتا تھا یہ غلط کہہ گیا، وہ غلط کہہ گیا۔ ہاں، بلکہ شاہد خان کو یاد ہوگا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حرم میں مجلس پڑھتے ہوئے، اس میں آیت اللہ طباطبائی موجود تھے، وہاں میں نے کہا میں باب علم کی بیٹی عالم غیر معلمہ کے حرم میں کھڑا ہوں، وہ سامنے کتب خانہ پڑھا ہے، یہ 40-50 تم بیٹھے ہو، جس کو اعتراض ہے یہی کھڑا ہو جائے، میرے جانے کے بعد کوئی کتا بھونکا تو پھر میں یہی لفظ ہے نا شاہد خان، یہ سامنے گواہ موجود ہیں، پوچھ سکتے ہو موقع پر۔ اور اس کے بعد آیت اللہ محمد علی طباطبائی پورے 20 منٹ مجھے پکڑ کے بی بی کی ذریعے پہ کھڑے رہے، روتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اور انہوں نے یہ کہا میں حیران، کیونکہ وہ ہمیں بھی ہندی کہتے ہیں، کہتے میں حیران ہو رہا تھا یہ ہندی پڑھ رہا ہے، یہ عربی پڑھ رہا ہے۔ ہاں، تو غضنفر حرفوں کی ضمانت لیا کرتا ہے۔ جب بی بی نے پوچھا نا، مجھے نہ چادر سمجھ آئی نہ وہ موتی سمجھ آیا، فرمایا عمل، اب لفظ جو ہیں، ہاں پہلے بیٹھا تھا سلطان کربلا، پھر کھڑا ہو گیا، بس جو پڑھا نقوی صاحب وہ بتا دیا، کیوں کھڑا ہوا مجھے نہیں پتا، بہرحال حسین کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہا امل کسا ہے یا ابنتی سکینہ، چادر میری بیٹی سکینہ ہے، وہ نورانی چادر۔ ہم اس سکینہ کی ذات میں سکندر خان عطائے بطول کے اسرار بھی ہیں، اللہ اکبر ہے، یعنی علامت ہے سکینہ کا وجود، اس کا بدن،
قصائے فاطمیہ کا. اور قصائے فاطمی کیا ہے؟ جس سے رسولوں کا رسول شفا مانگے. میں کہہ گیا اور پیچھے والے رہ گئے. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول ہے. یعنی چادر، فاطمہ کی چادر وہ شے ہے. رسول کا انی لاجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. اتنی بلکہ ساری امانی فی خطینی بہی. اب ہر کوئی اس کا ترجمہ یہ کر لیتا ہے مجھے چادر اڑا دے. یہ اڑا کس کا ترجمہ ہے؟ فغطینی بہی، اپنی چادر سے مجھے ڈھانپ لے. البسینی نہیں کہا، غطینی، ڈھانپ لے. چادر قصہ وہ ہے جس سے رسول شفا مانگے، اور اس قصہ کی علامت ہے سکینہ. وہ تجھے شفا نہیں دے سکتی، وہ اللہ جانے تجھے کیا کیا شفا دے سکتی ہے. مجھے یہ منبر حسینی کا شاید، ہاں ڈاکٹر سلمان، میں غلاف سکندر خان پکڑ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اس منبر کے غلاف کی قسم، میں نے اس بی بی کے القاب میں ایک لقب پڑھا ہے، شفاء لصدر الحسین، حسین کے سینے کی شفا. چادر میری بیٹی، یہ تو وہ ہستی ہے جس کو آنے سے پہلے لقب عطا ہوا ہے، ابھی دنیا میں نہیں آئی، لقب پہلے ہے. وَأَمَّا الْجَوْهَرُ وَابْنِي عَلِيٌّ الْأَصْغَرُ، اور وہ جو جوہر تھا، وہ جو موتی تھا، وہ میرا بیٹا علی اصغر. یہی شرف تھا اس مخدومہ کے پاس. اور ہاں بی بی مجھے معاف کر دینا، میری توبہ مجھے معاف کر دینا. اور تو جانتی ہے میں نے جان کی ڈنڈی نہیں ماری، میں بھول گیا تھا، انسان ہوں نا. جب وہ جنت میں کہا تھا نا بی بی نے کہ ما کنت متزوجتاً، بی بی میں تو شادی شدہ نہیں ہوں، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تو وہاں خاتون جنت نے ایک جملہ بولا، اگر تیری سمجھ میں آ گیا کل اس وقت تک تو جنت میں رہے گا. اپنے سرتاج کو خواب سنا رہی ہے جناب رواق. فرمایا تو مجھے مخدومہ نے یہ فرمایا، اما ترزینا ان تکونین ملیکۃ الفردوس و خادمۃ الحور والاملاک، تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو فردوس کی ملکہ ہو جائے؟ اما ترزینا ان تکونین ملیکۃ الفردوس، تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو جنت الفردوس کی ملکہ ہو جائے؟ وَخَادَمَكَ الْحُورُ وَالْأَمْلَاكُ، اور دنیا میں ہی تیری خدمت حوریں اور فرشتے کرے. یہ شرف کیا ہے ان دو گوہروں کا جو ایک چادر کی صورت میں، ایک یاقوت کی شکل میں عطا ہو رہا ہے. اور یہی احترام شاہ نجف کی نظر میں تھا جو میں نے پرسوں بتایا تمہیں کہ بڑا پیار کرتے تھے اس بہو سے، بہت احترام کرتے تھے. اور بتایا تھا تمہیں منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، غضنفر کا خطبہ نہیں، خطیب منبر سنونی کا خطبہ ہے. وہ علی نے چھوڑ دیا، کہاں آندھی آ رہی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری بہو کے سر میں خاک پڑ جائے. اللہ میں تمہیں صرف دعائی دے سکتا ہوں، اس میں بخل نہیں کرتا کہ اس غم میں رونے والی آنکھ خدا کرے کبھی کسی غم میں آنسو نہ بہائے. رو رہے ہو
ایک لفظ کہوں؟ دونوں بانی اجازت دو اگر تو لفظ کہوں ایک؟ سارے خصوصاً سید ساتھ دو. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں شاہ نجف سے. مولا آج خاک برداشت نہیں، رباب کے سر کے زخم کیسے برداشت؟ اللہ اکبر، العظمت للہ. کیونکہ علماء مقاتل نے یہی لکھا ہے، اول حجر فی السوق وقال جبت، ہر بازار کا پہلا پتھر رباب نے کھایا، ہر بازار کا. کیوں؟ میں نے جو تحقیق کی کہ ہر بازار کا پہلا پتھر آخر اس بی بی پہ کیوں آیا؟ دشمنی تو اولاد علی سے زیادہ تھی. کلیجہ کٹ جائے گا اگر سمجھ میں آیا. تو تحقیق کے بعد بات عزادارو یہ سامنے آئی کہ جس بازار میں داخل ہوتا تھا قافلہ اہل بیت کا، اس بی بی کی نظر علی کی بیٹی پہ رہتی، یہ زینب کے ساتھ ساتھ چلتی. جو ہی دیکھتی کوئی کمینی عورت پتھر اٹھا کے زینب کو مارنا چاہتی ہے، رباب دوڑ کے سامنے آ جاتی. رباب کی کبھی پیشانی زخمی، کبھی رباب کا سر زخمی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہو چکا ہے پرسا، چھوڑ دیتا. بہت جہتیں ہیں بی بی کی مصائب کی، ہاں آنے والی مجالس میں بھی پوری ہوتی رہیں گی. میں ایک جملہ کہہ کر میں دعا مانگنے لگا ہوں. ذات واجب کی قسم، جتنا بڑا انعام لیا نا اس بی بی نے، اتنے بڑے امتحان بھی دیے، بڑے کڑے امتحان. تاریخیں پڑھنا، جب رہا ہو کے قافلہ آیا ہے اہل بیت کا واپس، دو روایتیں ہیں. ایک میں ہے کہ 3 دن کربلا قیام ہوا، ایک میں ہے 9 دن. اگر 3 دن ہے تو چوتھے دن تیاری، 9 تو 10ویں دن تیاری. محمل تیار، اماریاں سج گئیں، مخدرات عصمت حسین کی قبر سے ودا ہو کے محملوں پہ سوار ہو رہی ہیں. اور جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ مخدومہ، اسے کچھ پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے، پتہ ہی نہیں، بس قبر حسین پہ بیٹھی ہے. آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے، میرے سردار تیرے زخموں کا ماتم کروں، تیری پیاس کا نوحہ پڑھوں، تیرے پانی کے سوال کا ماتم کروں. اللہ اکبر. یقیناً ہر روز مجلس کی روحانیت سے پتہ چلتا ہے کہ مجلس کے وارث ادھر بھی ہیں، قنات کے اندر بھی ہیں. خون رونے والا تم میں سے کسی کے دائیں یا بائیں ہے. میں نشاندہی تو نہیں کر سکتا، لیکن تحقیق بھی ہے، عقیدہ بھی. وہ بھی اماں کہتا تھا اسے، اس کی اماں کا جملہ پڑھنے لگا ہوں. قریب آیا بلا تشبیہ، کندھے پہ ہاتھ رکھا، اماں اماں، جیسے کوئی خواب سے جاگے. جی میرے لال. اماں قافلہ آپ کی انتظار میں رکا ہوا ہے، سب سوار ہو گئی، آپ رہ گئی ہیں، چلے نا. بیٹا کہاں؟ میں نے تو لفظ ہی پڑھنے ہیں نا. اللہ اکبر، اللہ. بیٹا کہاں چلنا ہے؟ اماں وطن میرے لال جن کا ہے ان کو لے جا. میرا وطن وہی ہے جہاں تیرے بابا کی قبر ہے، میں نے نہیں آنا. 1400 سال بعد سن کر غضنفر کی زبان سے تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں. سجاد کی سرخ آنکھیں غیرت سے مزید لال ہوئی. اماں اللہ مان کرے
ہاشم کی ناموس کو، علی کی بہو کو، حسین کی عزت کو، اپنی غیرت کو اس جنگل میں اکیلا چھوڑ دوں؟ حسین کی قبر لاہور والوں ہلی۔ سجاد تیرا بابا اتنا کمزور نہیں، ماں نہیں جانا چاہتی تو مجبور نہ کر، چھوڑ دے رباب کو یہاں، میں اپنی عزت کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ سجاد چلا گیا، پورا سال عراق سے آنے والے حاجی، تاجر، زائر جب آتے تیرے مولا سجاد کو ملتے، مولا آج کل کربلا کا رنگ بڑا عجیب ہے۔ سجاد کے خون کا فوارہ بڑھ جاتا، فرماتے کیا عجیب ہے؟ مولا جب سورج ڈوبتا ہے کربلا کی دھرتی میں، ساری رات سرحد کربلا کی چاروں طرف ایک سرحد کربلا کی چاروں طرف ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہے جس کے بازو نہیں ہے، کہتا ہے قافلے والوں دور سے گزر جاؤ، یہاں زہرا کی بہو کے ڈیرے ہیں۔ اللهم كن وليك وحجتنا وصلاة عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوبا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وآل بيته الطيبين.